ایسے اس کی توبہ قبول کرتا ہوں اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کے یہ الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں کو اگر وہ سچی توبہ کرے، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کا ایک معمول تھا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے، ڈرتے رہتے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، آپ پھر بھی ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ ہر انسان کے 3 ساتھی ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہر انسان کے 3 ساتھی ہیں، مگر کام آنے والے کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا ساتھی تو اس کا مال ہے، جس کی محبت وہ کرتا ہے اور اس مال کو کمانے میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس مال کو کمانے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اگر 1 لاکھ ہے تو وہ کہتا ہے 2 لاکھ آ جائے، اگر 2 لاکھ ہے تو وہ کہتا ہے 5 لاکھ آ جائے، تو اسی مال میں کھویا رہتا ہے، اسی مال و دولت میں کھویا رہتا ہے اور مال کماتا ہے، تو اس کی محبت اس مال کے ساتھ ہوتی ہے، اس مال کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی، جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس کا جو مال تھا وہ ساتھ چھوڑ گیا۔ اب ساتھ چھوڑنے کی بات آ رہی ہے کہ کون کون ساتھی بندے کے ساتھ جاتا ہے اور کون راستے میں چھوڑ جاتا ہے، کون راستے میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس آدمی کی آنکھیں بند ہوئی، اس مال میں جو اس نے کمایا ہوا تھا، جو وہ کہتا تھا کہ 10 لاکھ کما لوں، 20 لاکھ کما لوں، اور ایک غرور تھا اور گھمنڈ تھا اور پیسے کمانے کا لالچ تھا، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے بعد نے کہا کہ بھائی اب میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی ہے ایسا آدمی جو کہے کہ بھائی مرنے والے کے ساتھ اتنا پیسہ ہم نے بھیجا، اتنا مال ہم نے مرنے والے کو دیا اور اس کے ساتھ بھیجا، قبر میں کوئی مال جاتا ہے؟ آپ بتائیں، جو بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھ دیتے ہیں تو کوئی آدمی یہ کہتا کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپے اس کے ساتھ جانے دے؟ نہیں، بس آنکھیں بند ہوئی، وہ مال کا اس نے چھوڑ دیا، جس کے پیچھے وہ دوڑتا تھا، جس کو کمانے کے لیے اس نے رات دن ایک کر رکھا تھا، آج وہی ساتھ چھوڑ گیا، وہی ساتھ چھوڑ گیا۔ تو یہ تو ایک ساتھی تھا، پہلا ساتھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ساتھی ہیں، ہر انسان کے 3 ساتھی ہیں، یہ تو مال تھا۔ اور فرمایا کہ دوسرا ساتھی کیا ہے، دوسرا ساتھی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا ساتھی اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بیوی بچہ جن کے لیے وہ جیتا ہے اور جن کے لیے وہ مرتا ہے، جن کے لیے وہ جیتا ہے اور جن کے لیے وہ مرتا ہے۔ ارے کوئی ہے ایسا آدمی جو کہے کہ مجھے بڑی اپنی بیٹے سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے، کوئی ایسا باپ مجھے دکھاؤ جو باپ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہو؟ کوئی جاتا ہے؟ یا کسی بیٹے کو اتنی محبت اپنے باپ کے ساتھ، وہ کہتا کہ میرا جینا مرنا باپ تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ جینا ہے اور تیرے ساتھ مرنا ہے، مگر کوئی ایسا باپ ہی دکھا دے جو فوت ہو گیا ہو اور بیٹا کوئی ایسا دکھا دے جو کہتا تھا کہ تیرے ساتھ ہی جینا ہے اور تیرے ساتھ ہی مرنا ہے، کوئی ایسا دکھا دے کہ قبر میں جب باپ کو رکھا جا رہا ہے اور بیٹا کہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے بھی ساتھ ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ جو مال اس نے کمایا، جو اس نے کھانا تھا وہ اس نے کھا لیا،
جو بچ گیا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ پیچھے وراثت کا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور جو بیوی بچے ہیں جو جن کے لیے مال کماتا رہا، جن کے لیے مال کماتا رہا اور جن سے محبت کرتا رہا، آج ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال کیا ہے کہ وہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ لے کے جا رہے ہیں، جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور قبر پہ رکھ رہے ہیں، قبر پہ اٹھا رہے ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں جا رہا، ساتھ کوئی بھی نہیں جا رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 3 ساتھی آپ نے فرمائے، تو پہلا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا، دوسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا، اور تیسرا ساتھی کون سا ہے؟ کیا وہ بھی ساتھ چھوڑنے والا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا ساتھی اس کی اعمال ہے۔ تیسرا ساتھی کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے۔ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے صدقہ و خیرات کیا، اس نے روزے رکھے، اس نے شفاعت کی 15 شفاعت کی رات، پوری رات اس نے عبادت کی۔ حدیث پاک میں آتا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ جو آدمی اس رات جاگ لیتا ہے، جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات قیام کرو، اس رات کو قیام کرو۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری رات عبادت میں گزار دو، پوری رات عبادت میں گزار دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تہجد کرو، نفل کرو اور ذکر و اذکار کرو، اللہ اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کا نام لو۔ کیوں؟ کلمہ طیبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ اللہ کرو گے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے اور ہر وقت تمہاری زبان سے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، تو جب وقت آخر آئے گا تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو ہر وقت دیکھتے ہیں جنازوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بندے فوت ہو رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، مگر میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ بیمار ہیں، چارپائی پر پڑے ہیں، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، بار بار ذکر بھی ہو رہا ہے، کلمہ لوگ پڑھ بھی رہے تاکہ اس کو تلقین ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، مگر جب وقت تھا زبان کو تر کرنے کا، زبان سے ذکر اذکار کرنے کا، اس وقت نہیں کیا، تو آج کلمہ کیسے جاری ہو؟ آج کلمہ کیسے جاری ہو؟ اگر آج ہم یہ تحلیہ کر لیتے ہیں اور آج ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ لیتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اور ہر وقت رات کو سوتے ہوئے کم از کم اتنا ضرور کریں کہ رات کو سوتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی نہیں فرمایا واللہ ذو فضل عظیم کہ میں بڑا عدل کرنے والا ہوں، میں بڑا عدل کرنے والا ہوں۔ اگر عدل کرنے پر آئے تو سارا سب کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کی بخشش نہ ہو، کیونکہ عدل کرتے پہ آئے تو ہم کون سے ہیں انصاف کرنے والے، کون سا ہم ایسے عادل ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے جائے تو اپنا حساب کتاب کر سکے، اپنا حساب دے سکے۔ اور بھائی اگر وہ حساب کرنے پہ آئے تو آپ کو چھوٹی سی چیز سے بھی پکڑ لے، چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ لے، مگر اس نے کہیں بھی نہیں فرمایا اپنے بندوں سے اتنی محبت، اپنی بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پورے قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ میں بڑا عدل کرنے والا ہوں، واللہ ذو عدل عظیم نہیں فرماتا، بلکہ جہاں بھی فرماتا ہے فرماتا واللہ ذو فضل عظیم، میں بڑا فضل کرنے والا ہوں اور میں فضل عظیم کا مالک ہوں۔ جہاں بھی فرمایا کہ میں فضل فرمانے والا ہوں، میں کرم فرمانے والا ہوں، میرا بندہ آئے تو صحیح،
مجھ سے مانگے تو صحیح میں اس کو عطا کر دوں، مجھ سے معافی مانگے میں اس کی توبہ قبول کر لوں، مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، مگر کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ آج ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے، اتنے مردہ ہو گئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے۔ مگر قربان جاؤ جب اللہ کے ولی جو قرآن پاک کی آیت پڑھتے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کب وقت آئے گا تمہاری آنکھوں کے رونے کا، کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے تڑپنے کا، کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے پگھلنے کا، اور کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے رونے کا۔ جب یہ آیت پڑھتے تو تھر تھر کانپ جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ مگر آج کیا ہوا کہ ہمارے اندر وہ آنسو بھی ختم ہو گئے اور اللہ کی محبت بھی ختم ہو گئی، اور ہم نے اللہ سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ایک سانس کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب ادھر سے ملک الموت کو بلاوا آ جاتا ہے انسان کا تو اس وقت انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے فکریہ لمحہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہر وقت اپنے زبان پر کلمہ جاری رکھیں۔ کیوں؟ اسی کلمے سے ہم نے بخشنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دیا ہے۔ ہماری زبان پر کلمہ ہوگا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سوتے وقت کلمہ پڑھے، جاگتے ہوئے کلمہ پڑھے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ اللہ اللہ کرے، ذکر اذکار کرے، درود و پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، درود و پاک کثرت کے ساتھ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے نامہ اعمال کم ہوں گے اور برائیاں زیادہ ہوں گی، بدیاں زیادہ ہوں گی، تو قربان جاؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ ایک پرچی نکالیں گے اور ہمارے توازن میں رکھ دیں گے، جہاں میزان تل رہا ہوگا اس میں رکھیں گے، تو اسی وقت ہمارا جو نیکیوں کا وزن ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا درود ہے؟ کیونکہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، تو یہ کون سا درود ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے کہ یہ وہ درود ہے جو تمہارے کانوں نے نہیں سنا مگر محمد مصطفیٰ نے سن لیا ہے، جو دل سے پڑھا جاتا ہے، جو درود دل میں پڑھا جاتا ہے۔ زبان سے پڑھیں گے تو فرشتہ سنے گا اور لکھ لے گا، اور جو دل میں پڑھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی، آپ کا عاشق، آپ کا غلام درود پڑھ رہا ہے، آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، اور ایسا سلام پڑھ رہا ہے کہ دل سے آواز نکل رہی ہے، دل سے آواز نکل رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے امتی کی دل سے جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی سن لیتا ہوں، اس کو بھی سن لیتا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں ایک پتھر ایسا ہے جو مکہ میں تھا، آقا علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، مجھ پر سلام پڑھتا تھا، تو میرے آقا فرماتا ہے کہ میں اس پتھر کو آج تک نہیں بھولا، وہ پتھر ہے اس کو آج تک نہیں بھولا۔ اگر کوئی میرا امتی اور میرا غلام کوئی سلام مجھ پر پڑھے تو میں کیسے بھول سکتا ہوں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کوشش کریں کہ اس رات کو، یہ برکت والی رات ہے، اس کو سو کر نہ گزاریں۔ ہر رات ہی سو کر گزارتے ہیں، ہر رات ہم سو کر گزارتے ہیں اور غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رات میں ہم عبادت کریں اور ہمارے نصیب جاگ جائیں اور ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے، بخشش کا پروانہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے کہ چلو میرا بندہ ہے، چلو غفلت میں رہا، گناہ کرتا رہا، آج تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، آج تو مجھے سجدہ روز ہو گیا، سجدہ کیا ہے مجھے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بندے کی توبہ میں اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر رات استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اس کو الفاظ نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے
معافی مانگ لے. وہ بڑا کریم ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنا کرم فرمائے, اپنا رحم فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اور ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے.